ایک بار پھر ایک عذاب نازل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقت کے فرعون ایک بار پھر جمع ہو گئے ہیں اور یزیدیت اور شمریت جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اور بہت ہی اجلے اجلے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور جو بہت ہی بنتے تھے آئین اور قانون اور بنیادی انسانی حقوق، میڈیا کی آزادی اور عدلیہ کی آزادی کے علمبردار جو بنتے تھے، ان کے چہروں سے نقاب اتر رہا ہے. اور جیسے جیسے ان کے چہروں سے نقاب اتر رہا ہے اور ان کے چہرے پاکستان کے عوام اور دنیا بھر میں دکھائے جا رہے ہیں اور جو ان کے چہرے نقاب اتار کر دکھا رہا ہے تو اسی پہ ایک عذاب نازل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کا میڈیا اس وقت پھر زیر عتاب ہے اور ایک نئی ویو آئی ہے، نئی لہر آ چکی ہے اور پاکستان کے میڈیا پرسنس مختلف، خواہ وہ ٹی وی پہ ہیں، خواہ وہ اخبارات میں ہیں، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ الیکشن چوری کیا گیا، الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا. مینڈیٹ چور اس وقت جو ہیں وہ ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کچھ کو مسلط کر دیا گیا ہے، باقیوں کو مسلط کرنا ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز نہ اٹھے اور ان کی حقیقت کوئی نہ دکھائے، جبکہ ان کی حقیقت پوری دنیا پہلے ہی جان چکی ہے. عالمی مبصرین وہ جان چکے ہیں، عالمی میڈیا جان چکا ہے. اس لیے لیکن پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ بھی ہلکی پھلکی موسیقی اور ہلکی پھلکی تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بس ٹھیک ہے یہ مسلط شدہ حکمران جو ہیں ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ وہ بس آ گئے ہیں تو ان کی تابعداری کی جائے اور ان کو بہت اچھا کہا جائے اور پچھلی ساری باتوں کو بھلا دیا جائے. تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. اسد طور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور دو صحافی، ایک عمران ریاض تھے اور ایک اسد طور صاحب تھے، دونوں کو نوٹس ایشو ہوا تھا ایف آئی اے. عمران ریاض خان کو اینٹی کرپشن والے اٹھا کر لے گئے اور ابھی تک انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ان کی درخواست ضمانت ہیئرنگ نہیں ہو رہی، جج صاحب آج نہیں تھے اور اس لیے ان کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی. اب اگلی ہیئرنگ پہ دیکھتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، لیکن امید ہے کہ عمران ریاض خان رہا ہو جائیں گے کیونکہ معاملہ جوڈیشری کے پاس ہے اور عدلیہ سے ہمیں بہت اچھے کی توقع ہے اور عدلیہ سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. کچھ عناصر ہیں ایسے جو کہ اس وقت مولوی تمیز الدین خان کیس کی طرح سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے بجائے وہ جسٹس منیر کی روح ان میں دوڑ رہی ہے اور اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور جسٹس منیر ان کے روحانی پیشوا اس وقت بنے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بدترین کردار ہیں اور ان کرداروں کو وہ فالو کر رہے ہیں. تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی چوائس ہے اور جبکہ دبنگ جج موجود ہیں، دبنگ عدلیہ موجود ہے اور وہ انصاف فراہم کر رہی ہے. تو اس لیے جی عمران ریاض خان صاحب کو اگلی ہیئرنگ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے، کیونکہ دوسری جانب اسد طور صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اسد طور جو ہے وہ ان کو الزام کیا ہے ان پہ کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے اور اس لیے ان کو ایف آئی اے نے بلایا باقاعدہ طور پہ اور بلا کے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آرڈر بھی پاس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کی شان میں انہوں نے کہا جی گستاخی. حالانکہ اسد طور صاحب ان جرنلسٹوں میں، بلکہ 2-3 جرنلسٹ تھے جو کہ جسٹس قاضی فائز صاحب پہ جب الزام لگا اور ان پہ ریفرنس بنا، ان پہ ان کی اہلیہ پہ، اور 1-2 جرنلسٹ تھے جو ان کو، بلکہ اسد طور صاحب اکلوتے تھے جو ایف پی آر اور ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے، ان کو لک آفٹر کرتے تھے، ان کی خبریں دیتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. اور یہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور ان کی فیملی کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب پہ تنقید شروع کی، کیونکہ بلے کا نشان والا کیس بڑا مشہور و معروف کیس ہے اور اس پہ اس کے بعد اور پھر وکلا کے ساتھ رویہ قاضی صاحب کا اور لائیو ٹرانسمیشن، آپ کو پتہ ہے یہ لائیو سماعت ہوتی ہے، ہیئرنگ سن رہے ہوتے ہیں، ہم سب سن رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے. اس میں جو حشر ہوتا ہے اس میں فیصل صدیقی صاحب ایک دفعہ کراس ٹاک بھی کر چکے ہیں اور جو بھی وکیل آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو توہین عدالت میں اندر بھیج دوں گا یا میں آپ کو لائسنس کینسل کروا دوں گا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اسد طور صاحب اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کافی دکھایا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ڈفرینٹ مین نکلے اور بالکل مختلف چیف جسٹس صاحب نکلے جو کہ ہم سمجھتے تھے. تو نہ ہی بنیادی انسانی حقوق نظر آئے اور نہ ہی سب کچھ. اور جب ایف آئی اے نے کوئی 58-50-60 جرنلسٹوں کے خلاف یکدم نوٹس جاری کیے تو ان کو بھی سسپینڈ نہیں کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بینچ نے اور یہی ہوا
اور پھر آج ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ہمیں یاد آ رہے ہیں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، صدیق جان صاحب نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس عمر بندیال ہوں، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، چیف جسٹس گلراز احمد خان ہوں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں، ہم نے ان سب کو دیکھا ہے، اور یہ سب جو ہیں یہ بڑے ریسٹرین کا مظاہرہ اور بڑے تحمل اور بردبار تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، یہ سارے آنریبل ججز، جسٹس نقوی صاحب، یہ بہت ہی آنریبل ججز ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، ایسا ایسا مجھے نام یاد آ رہے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ آنریبل ججز، بڑے تگڑے ججز، اور ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اور بہت زیادہ سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے کبھی بھی میڈیا پر قدغن نہیں لگائی، میڈیا پر پابندی نہیں لگائی، اور کبھی بھی کسی جرنلسٹ کو یہ نہیں کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو بین کر دیا جائے۔ اور یہ وہ آنریبل ججز سے ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور خاص طور پہ نون لیگ، شریف فیملی، مولانا، سب نے، پیپلز پارٹی بے شمار دھمکیاں بھی دیتے تھے، اور دھمکیاں بھی دی گئیں، میڈیا پھر ان کو سپورٹ بھی کرتا تھا، ان کا لائک مائنڈڈ میڈیا جو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آنریبل ججز نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، اور انہوں نے بڑا جھگڑے کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو محدود رکھا۔